بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور ملک کے ممتاز سیاستدان چودھری نثار علی خان کے ساتھ ہونے والی ایک طویل ملاقات کی داستان پیش کرتے ہیں۔ اس ملاقات کا بیشتر حصہ تو آف دی ریکارڈ ہے۔ بہرحال 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں ملک کی سیاست زیر بحث رہی، ملک میں ہونے والے واقعات پر گفتگو ہوئی۔ یہ ملاقات ہمیشہ کی طرح شاہین خان جو کہ دیرینہ مسلم لیگی رہنما ہے اور چودھری نثار علی خان کے وفادار ساتھی ہیں، ان کی رہائش گولڈ ہاؤس میں ہوئی۔ اس ملاقات کے مدعوئین میں وہی 5 دوست شامل تھے جو ہمیشہ چودھری نثار علی خان ان کو بلاتے ہیں۔ اس ملاقات میں موجود تھا، سینئر صحافی طاہر خلیل تھے، عامر علی الیاس رانا تھے، طارق عزیز اور میرے بھائی طارق سمیر تھے۔ نئی بات یہ تھی کہ اس ملاقات میں میجر عامر بھی شریک ہوئے۔ میجر عامر سے بھی ہمارا تعلق پچھلے 2-3 اشروں سے زائد ہے، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کے سیاسی جانشین تیمور علی خان جو ان دنوں امریکہ سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، وہ بھی وہاں بنفس نفیس موجود تھے۔ ہماری اس ملاقات میں چودھری نثار علی خان کے آئندہ سیاسی عزائم پر بھی گفتگو ہوئی، اور یہ بھی ہم نے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئندہ کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے یا واپس بھی مسلم لیگ نون میں جائیں گے، یا ان کے لیے چوائس ہوگا کہ وہ تحریک انصاف جوائن کر لیں اور اپنے آپ کو ایک بار پھر پارلیمنٹ میں لے جائیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ چودھری نثار علی خان ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ وہ ایک دورائے پر کھڑے ہیں اور وہ ان کی سوچ بڑی واضح ہے کہ وہ اندھیرے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ صورتحال واضح ہو جائے گی تو وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ وہ آئندہ 4-5 ماہ کے بعد ملکی سیاست میں ایکٹیو بھی ہو جائیں گے۔ اپنے حلقے میں تو وہ ایکٹیو ہیں ہی، خاموشی سے وہ اپنے حلقے میں ان لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ جو سیاست میں اہم ہے، ان کے حلقے کے لیے اہم ہے۔ وہ کم لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ضرور ملتے ہیں کہ جو علاقے میں ان کے حق میں فیصلہ کو نصیحت رکھتے ہیں۔ اس لیے کوئی ہفتے میں 2-3 دن ایسے گزارتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے کے مختلف دیہات میں اپنے احباب کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے ان کی مصروفیات میں کمی تو آئی، لیکن وہ مشاورت کا عمل اپنے احباب سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہیں، اپنی بات سناتے ہیں، لیکن وہ کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ آئندہ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل کوئی شخص ان کے بارے میں حتمی طور پر نہیں بات کہہ سکتا۔ جیسا کہ میں جب انہوں نے کہ حلف اٹھانے کی بات آئی تو 1 دن تک تو پہلے کہا گیا کہ وہ حلف نہیں اٹھا رہے، لیکن انہیں مشاورت کے بعد اچانک فیصلہ کیا کہ وہ پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے حلف اٹھانے کی مشاورت میں 50% ووٹ تھے، کچھ مخالفت کر رہے تھے اور کچھ حمایت کر رہے تھے، لیکن بالآخر پہ چودھری نثار علی خان نے فیصلہ کر کے اپنے حلقے کو انتخابی دنگل بننے سے روک دیا۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے
وہ ملکی سیاست سے مایوس ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بند گلی میں کھڑا ہے, نہ ہی تو اس کی قیادت اسے نکالنے میں کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں, اور نہ ہی کوئی آسمان سے اترا ہوا آدمی آئے اور پاکستان کو مسائل حل کرنے کی طرف لے جائے. وہ دکھی بھی ہیں. وہ اپنی 34 سالہ جو سیاسی وفاداری ہے, نواز شریف سے وفاداری ہے, اس بے قدری سے وہ دکھی بھی ہیں. لہذا ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو بہت محتاط بات کرتے ہیں, کوئی گفتگو کرتے ہیں تو محتاط کرتے ہیں. میں حیران ہوں جس طرح چودھری نثار علی خان یہ بتانے سے گریز کرتے ہیں کہ ان کا اور نواز شریف کے درمیان کیا تنازع پیدا ہوا کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. تھوڑی بہت تو باتیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے بلانا چھوڑ دیا. میں پچھلے جو تیسرا ادوار تھا, دور تھا, وہ ایک بادشاہ کی طرح حکمرانی کرتے رہے, اپنے ساتھیوں کو اگنور کرتے رہے. لیکن جب میں نے میاں نواز شریف سے پوچھا تو وہ بھی کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. میاں نواز شریف سے میں نے کہا کہ آپ چودھری نثار علی خان جو کہ پارٹی کے لیے اور آپ کے لیے ایک مفید شخصیت ہیں, جو آپ کی ملک کی سیاست میں واپسی کی راہ میں کانٹے چن سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ معاملہ طے کیوں نہیں طے کر لیتے؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اللہ خیر کرے گا. بہرحال یہ بات ہم نے رائے دی, میں نے اپنی ذاتی رائے تو دی کہ میاں نواز شریف چاہیں تو آپ واپس چلے جائیں, لیکن آپ کی باوقار واپسی مسلم لیگ نون میں جانے ہونی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف آپ کو سوٹ نہیں کرتی اور وہ آپ کے نظریے سے دور ہے, تو پھر آپ اپنی جماعت بنائیں. آپ نے جب آپ کے اور میاں نواز شریف کے درمیان سرد مہری پیدا ہو گئی تو آپ کے پاس 30-40 مسلم لیگی ارکان آتے رہے. وہ آپ سے بار بار کہتے رہے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ ان کو بار بار یہی مشورہ دیتے رہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ رہیں. آج بھی ان کے پاس مسلم لیگ نون کے لوگ آتے ہیں, تحریک انصاف کے لوگ بھی آتے ہیں اور ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ کریں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن چودھری نثار علی خان کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جس سے کل وہ پچھتائیں یا ان کا فیصلہ غلط ہو, اس لیے وہ سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں. آئندہ 5 ماہ کے بعد وہ جب ایکٹیو ہوں گے تو یقیناً وہ کچھ بات بھی کریں گے. وہ ٹویٹر پہ بھی آنا چاہتے تھے, تو ہم نے کہا کہ جب آپ ٹویٹر پر آئیں گے تو لوگوں کے آپ کے بارے میں مثبت اور منفی تبصرے بھی ہوں گے, اور آپ ان ٹویٹر کی لڑائی میں اپنے آپ کو کیوں ملوث کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا. بہرحال میجر عامر صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کی مسلم لیگ نون میں باعزت واپسی ہو. کاش کہ مسلم لیگ نون میں کوئی ایسے سینئر لوگ موجود ہوں جو یہ فیصلہ کر سکیں اور میاں نواز شریف سے فیصلہ منوا سکیں. مجھے تو نظر نہیں آتا نہ راجہ محمد ظفر الحق صاحب اس پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی میاں شہباز شریف ہیں. پارٹی پر تو ہارڈ لائنر کا قبضہ ہے اور واہ واہ ہو رہی ہے. مریم نواز اس وقت عوام کی ایک مقبول ترین لیڈر کے طور پر ابھری ہیں. پتہ نہیں کل وہ اپنے والد محترم کی وہ بات کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی. مجھے نہیں نظر آتا کہ مریم نواز کے چھا جانے کے بعد شہباز شریف بھی کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. بہرحال چودھری نثار علی خان سے جب ہم نے پوچھا کیا مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اس کو مسترد نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ سیاست میں امکانات کا نام ہی سیاست ہے, تو اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہو جائے. لیکن بہرحال وہ ہر قسم کی صورتحال کو جانتے ہیں. میں نے ان کی گفتگو سے یہ سنا, یہ اندازہ لگایا کہ چودھری نثار علی خان بہت سے معاملات میں بڑے باخبر ہیں. انہیں معلوم ہے کون کس سے رابطے میں رہتا ہے, کون کس سے بات چیت کرتا ہے,
کون کس سے رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ساری باتوں تک ان کی رسائی ہے، لیکن وہ خاموش ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چودھری نثار علی خان نے بڑے واضح طور پر یہ بات کہی کہ اگر میں انتخابات میں شکست کے بعد بھی عمران خان کو جوائن کر لیتا تو میرے لیے بڑا مقام تھا وہاں، لیکن میں ایسے لوگوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا جہاں شریف خاندان کو گالی دی جاتی ہے۔ وہ اس حد تک سینسٹیو ہیں شریف خاندان کی عزت و وقار کے بارے میں، لیکن دوسری طرف سے مجھے کوئی پازیٹیو بات ان کے بارے میں نظر نہیں آئی، اور نہ جانے مختلف باتیں ان کی اس بارے میں محفلوں میں کی جاتی رہی۔ چودھری نثار علی خان نے تو یہ کہا کہ میں عزت کے لیے سیاست کرتا رہا ہوں اور عزت کے لیے ہی سیاست کروں گا۔ جب نواز شریف نے بلوانا چھوڑ دیا تو انہوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ 2000 کی دہائی کے بعد جس پوزیشن میں نے محسوس کیا ہے کہ 2000 کی دہائی میں چودھری نثار علی خان جتنے بیٹر تھے نواز شریف سے، آج بھی وہ اسی طرح نظر آتے ہیں۔ ہم ان کی تلخی کم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ہماری بات بھی سن لیتے ہیں، مسکرا بھی دیتے ہیں، لیکن کوئی رد عمل بھی نہیں کرتے۔ اس موقع پر میں نے چودھری نثار علی خان کو اپنی پہلی کتاب کالموں کا مجموعہ روداد سیاست جلد اول پیش کیا۔ اس نے اتفاق دیکھیں یہ 2014 سے 2015 تک کی اس میں کالم شامل ہیں جو روزنامہ نوایت میں شائع ہوئے تھے، اسلام آباد نوٹ بک کے حوالے سے چھپتے رہے۔ تو میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں 11 کالم تو صرف چودھری نثار علی خان کی سیاست کے بارے میں ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب بڑی خوشی سے قبول کی۔ یہاں پر میں نے طاہر خلیل، میجر عامر، طارق عزیز، عامر الیاس رانا اور شاہین خان کو بھی کتاب پیش کی۔ میرا اندازہ ہے کہ چودھری نثار علی خان آئندہ 5 ماہ بعد کوئی بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور یہ بڑا فیصلہ نہ صرف ان کے حلقہ ہائے انتخاب پر اثر انداز ہوگا، بلکہ وہ ملکی سیاست میں بھی اثر انداز ہوگا۔ چودھری نثار علی خان کے بارے میں میری رائے ہے کہ یہاں سے مسلم لیگ نون ان کی موجودگی میں اپنا کوئی بھی امیدوار کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کی ضمانت ہی ضبط ہوگی۔ لہذا میری رائے ہے اور میرا مشورہ ہے اور میری استدعا بھی ہے کہ میاں نواز شریف اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی پیدا بھی کریں اور اپنے پرانے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں، اپنے پرانے ساتھیوں کو، ان پرانے ساتھیوں کو کہ جو ہمیشہ آپ کی پیدا کردہ مشکلات کو ختم کرتے رہے ہیں، آج بھی وہ آپ کی مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ سے اس بات کی استدعا کروں گا، اگر آپ نے میرے ویڈیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے ابھی اور فوری طور پر سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔